الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى صدق الله العظيم۔ دوستو یہ سورہ اللیل کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 تلاوت کی گئی ہے۔ پیچھے کے درس میں گزرا ہے کہ آخرت کے عذاب سے اور اللہ کے پکڑ سے قرآن نے کیا کہا، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور کام نہ آئے گا اس کے مال اس کا جب گڑھے میں گرے گا۔ یعنی جہنم کی آگ سے انسان کو مال نہیں چھڑا سکتا۔ اس کے بعد آ گیا تھا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہمارے ذمے ہے صحیح اور سچی بات پہنچا دینی، یعنی اللہ کا پیغام اللہ نے قرآن کے ذریعے حضرت خاتم النبیین کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچا دیا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا، یعنی نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، روشنی اور اندھیرا، خوشبو اور بدبو۔ انسان کی عمل کا دو ہی رخ ہے، یا تو وہ جنت کے کام کر رہا ہے یا جنت کا کام چھوڑ کر کے جہنم کا کام کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا دیا کہ دنیا اور آخرت دونوں ہی رب العزت کے ہاتھ ہے، نیکی اور بدی اس نے سمجھا دی۔ اب بندہ اپنی چوائس سے، اپنے اختیار سے کیا اختیار کرتا ہے۔ اب آگے چلیے، انذرتکم نارا تلظی، سو میں نے سنا دی تم کو خبر ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی۔ دوزخ کی آگ دوستو بھڑکتی ہوئی کی خبر اللہ نے قرآن میں سنا دی۔ کئی دفعہ کئی مقام پر آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، ابھی چند دن پہلے یا مہینے پہلے جی، بلکہ ہم میں ہر وہ شخص جو دوزخ کی آگ سے قبر میں نجات پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا کہ عذاب قبر سے اگر بچنا چاہتے ہو تو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی 30 آیت پڑھ لو جی، آپ کی ہماری قبر 14ویں کا چاند بن جائے گی، اللہ بنا دیں گے۔ یہ خبر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اب بندہ سن لے اور پھر بھی عمل نہ کرے تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کا گھر میں نہیں بناتا، میرا گھر آپ نہیں بناتے، تو ہماری قبر کو روشن کوئی دوسرا نہیں کر دے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اطلاع دے دی ہے کہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ، اس سے مراد دوزخ کا وہ طبقہ ہے جو بڑے بھاری مجرموں اور بدبختوں کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ پاک ہم کو شقی اور بدبخت نہ بنائے۔ چلو اب اگلی آیت دیکھو، پھر اس کی تشریح 1-2 روز ہوگی، چونکہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ آ گیا۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ کس میں؟ اس جہنم کے گڑھے میں وہی گرے گا جو نصیب کے اعتبار سے بڑا بد نصیب ہے جی، بخت والا نہیں ہے
بلکہ بدبخت ہے۔ اللہ ہم کو بدبخت نہ بنائے۔ معلوم ہو گیا کہ دوزخ کے اندر وہی جائے گا جو بدبخت ہے۔ اب مفسرین کرام یہاں پر یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن میں آ گیا کہ اشقا، کہ اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے، اس بدبخت سے کون سا مراد ہے؟ مسلمان کلمہ والا جو گناہ کرتا ہے وہ بدبخت ہے؟ نہیں، کان کھول کے سن لو، کسی مسلمان کے لیے بدبخت کا جملہ استعمال نہ کرنا۔ صاحب ایمان یعنی کلمہ پڑھنے والا دل سے، ایک تو منافق ہے جو جیسا دیس ویسا بھیس، اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ منافق۔ ہمارے یہاں اردو میں کہتے جیسا دیس ویسا بھیس، جدھر دیکھا کھیر ادھر ہی پھیر۔ سمجھ گئے؟ کھیر سمجھتے ہو؟ دودھ کی بنتی ہے، تو کہا جدھر کھیر ادھر پھیر، یہ موقف نہیں ہونا چاہیے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ یہ سب اردو کی کہاوتیں ہیں یار، جو ہم بچپن میں سنتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو دو چیز ایک ساتھ نہیں ملتی، بدبختی اور نیک بختی۔ یہ جو آیا لا یصلاح الا الاشقا، اشقا سے مراد بدبخت۔ بدبخت بے ایمان ہوتا ہے، کلمہ والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اب ایک مسئلہ سمجھو کہ ایک مسلمان ہے اور اس سے گناہ کا کام ہوتا ہے، جی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جنت کے اندر وہی جائے گا جو پاک اور صاف ہوگا۔ کس سے؟ گناہ سے۔ اگر گنہگار ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا بھی ہے، دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی برحق تسلیم کرتا ہے، مگر ان باتوں کے باوجود اس کا موقف ہے باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی۔ سمجھ گئے مطلب؟ اب اردو کیسے سمجھاؤں یار تم کو؟ باغباں بھی خوش رہے اور راضی رہے صیاد بھی، جی رحمان بھی خوش رہے ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یا تو شیطان خوش ہوگا تو رحمان ناراض ہوگا، اور رحمان کو خوش کرے گا بندہ تو شیطان ناراض ہوگا۔ تو وہی جو میں نے مثالیں دی آپ کو اردو کی کہاوتوں میں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ جہنم میں وہی جائے گا جو بدبخت ہے، آیا اس سے کیا مراد ہے؟ کیا گنہگار مسلمان جہنم میں جائے گا؟ اب سنو، ایک بات آج سنو، پھر 2 دن 3 دن اس کی تشریح ہم کریں گے، چونکہ یہ بہت ہی سمجھنے والا مسئلہ ہے۔ ایک ہے عربی میں سب بولتے تعذیب یعنی عذاب دینا، اور ایک ہوتا ہے اس کو بولتے تہذیب، اس کو سنوارنا۔ واشنگ مشین میں کپڑا ڈالا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ کپڑا کو پھاڑ دیا جائے، کپڑا کو بیکار کر دیا جائے، گلا دیا جائے۔ واشنگ مشین میں کپڑا کو عذاب کے لیے نہیں ڈالا جاتا، کس لیے ڈالا جاتا؟ تہذیب کے لیے، صفائی کے لیے ڈالا جاتا۔ تو ایمان ہے پر گناہ بھی ہے، تو اس کو اللہ پاک ڈالیں گے دوسری جگہ، لیکن جہنم میں اگر وہ جائے گا تو اب جہنم عذاب کی جگہ ہے۔ جو چند بات سمجھو گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی میری۔ آج وقت ہو گیا 10 منٹ، کل انشاءاللہ بتائیں گے، 2 منٹ اور دے دو مجھے، 12 منٹ ہو جائے گا۔ کہ عذاب کی صورت صرف آگ ہی نہیں ہے،
یعنی جہنم سے مراد یا عذاب سے مراد آگ میں جلانا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ڈال تو دیں گے اس کو جہنم میں جی، لیکن جہنم میں اس کو عذاب کے لیے ایمان والے کو نہیں ڈالیں گے، صفائی کے لیے ڈالیں گے کہ یہ کچرا لے کے آیا ہے تو کچڑے سے اس کی صفائی کر دو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ سونا عورت پہنتی ہے لیکن بڑی گندی ہے، سونا کے زیور کو سب جھومر کو اس کو اس نے گندا کر لیا، تو سونار نے بھٹی میں ڈالا ہے اس کو تاکہ مٹی آگ کے اندر بھسم ہو کے راکھ ہو کر کے سونا کو چھوڑ دے اور خالص سونا نکل آئے۔ تو اللہ ایمان والے کو جہنم میں ڈالیں گے صفائی کے لیے تاکہ یہ جنت میں جانے کے قابل بن جائے، اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ اس کو جلا کے راکھ کر دو، یہ جلے گا ہی نہیں، سونا جلتا نہیں ہے، جلتی کیا ہے اس کے اوپر جو گندگی لگ گئی۔ تو ایمان والے نے اگر دنیا میں گندگی کا کام کیا ہے تو اللہ اس کو تہذیب کے لیے ڈالیں گے جہنم میں، عذاب کے لیے نہیں ڈالیں گے۔ اتنا رہنے دو، باقی یہ درس کل دیں گے، پڑھ دیں گے، 2-3 دن اس کا درس کو دیں گے۔ چلو بس رہنے دو آج اتنا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، تھوڑا تھوڑا سمجھو۔